پولوشن کے باب میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لسنرس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ویورس کو سمجھاؤں، اور وہ کیا ہے؟ سے نو ٹو پلاسٹک. پلاسٹک کیا چیز ہے؟ آئیے آج ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پلاسٹک پروڈکٹس کا کم سے کم استعمال ہمارے معاشرے، ہماری ایکو سسٹم کو اور پرٹیکولرلی ہماری لینڈ کو کتنا فائدہ دیتا ہے. Plastic products are everywhere. We use them every day in our homes, schools, offices, and during our travel in between places. ہم پلاسٹک پروڈکٹس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ہر روز، اپنے گھروں میں، اپنے اسکولس میں، اپنے آفیسز میں، اور اپنے ٹریول میں، ان بٹوین پلیسز میں. ہماری ماڈرن ورلڈ اتنی ڈپینڈنٹ ہو چکی ہے کہ ہم میس پروڈیوسڈ کنوینئنس ریڈیلی اویلیبل پلاسٹک پروڈکٹس کا استعمال حد سے زیادہ کرتے ہیں. ان اے سنگل جنریشن، تقریباً صرف ایک جنریشن کے دوران، تقریباً 1940 سے لے کر آج تک، ہماری ریلائنس پلاسٹک میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم ہر چیز پلاسٹک کی یوز کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ ہمارے انوائرمنٹل پرابلمس، ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے، جیسا کہ کراؤڈڈ لینڈ فلز، گراؤنڈ واٹر کنٹامینیشنز، اوشین ڈیبرس that future generations will still be cleaning up. Yes. ایک جنریشن کے دوران ہی ہمارا پلاسٹک کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ ایک ڈیورنگ ون جنریشن صرف کہ پلاسٹک نے کیا کیا ہے، انوائرمنٹل پرابلمس پیدا کی ہیں، کراؤڈڈ لینڈ فلز پیدا کیے ہیں، گراؤنڈ واٹر جو نیچے کا زمین کا پانی اس کو آلودہ کر دیا ہے، اور سمندروں میں اتنا کچرا پھینکا ہے، اتنا کچرا پھینکا ہے کہ ہماری کئی نسلوں کو لگ جائیں گی اس کچرے کو صاف کرنے میں پلاسٹک کی وجہ سے. کیوں پلاسٹک اتنا نقصان دہ کیوں ہے؟ پلاسٹک بیگس ڈو ناٹ بایو ڈیگریڈ نہیں ہوتے. پلاسٹک بیگ خود سے خود ڈیگریڈ نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوٹو ڈیگریڈ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ بریک کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسمالر پارٹیکلز میں، اور وہ ٹاکسک بٹس ہوتی ہیں، مطلب نقصان دہ ہوتے ہیں، زہریلے، جو ان کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وہ ڈیگریڈ ہو کر کسی بھی چیز میں مکس ہو جاتے ہیں، پانی میں ہو جائیں، سوائل میں ہو جائیں، وہ سوائل کو کی جو ایک اپنی ایک اس کو چینج کر دیتے ہیں، اور زمین کے اندر جب وہ مل جاتے ہیں تو وہ زمین کو ٹاکسک کر دیتے ہیں. سمجھ لیجئے، ٹاکس کہتے ہیں زہریلی چیزوں کو. پلاسٹک بیگس کین ٹیک، اب دیکھیں اگر ہم تو تقریباً 400 سے 1000 سال لگتے ہیں پلاسٹک بیگس کو کہ وہ بریک ڈاؤن کریں انوائرمنٹ میں. اور جب وہ بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں اور وہ پلاسٹک پارٹیکلز جب وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں چینج ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کنٹامینیٹ کرتے ہیں ہماری زمین کو، واٹر ویز کو، اور فوڈ ویب میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو پانی ہمارے اس میں داخل ہوتا ہے، ہماری سبزیوں میں، ہماری دالوں میں، ہمارے چاولوں میں، ہماری گندم میں، ان سب کو کنٹامینیٹ کرتا ہے. اور جب اینیملز ان کو ایکسیڈنٹلی کھا جاتے ہیں تو وہ نقصان ان کو ہوتا ہے، ٹاکسک ہوتے ہیں. اوشین میں یہ پارٹیکل ایونچولی اینڈ اپ ان میسو ورلپولز، اور اگر سمندر میں چلے جائیں اور جاتے رہیں تو وہ میسو ورلپولز بھنور بن جاتے ہیں، جیسے کہ کرنٹ اوشین کال گائرز. ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے ورلپولز جس میں کہ بہت سارا کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے. ہمارا پلانٹ نے 5 میجر گائرز دیکھے ہیں ابھی تک، اور یہ وجہ ابھی ہم بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. سم لوکیشنز میں تقریباً 46 ٹائمز زیادہ پلاسٹک اویلیبل ہے فوڈ کے لیے. میرین اینیملز، میرین کہتے ہیں سمندری جانوروں کے لیے جو کھانا اویلیبل ہے، اس کھانے کو جب آپ سمندروں میں جاتے ہیں اپنا پلاسٹک بیگز اور پلاسٹک پروڈکٹس اور جو کچھ بھی آپ نے اس کو یوز کیا آپ پھینک کے آ جاتے ہیں، وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. اور بہت سی جگہوں پر جہاں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر پلاسٹک 46 ٹائمز زیادہ ہے. پلاسٹک بیگز تقریباً 100,000 سی ٹرٹلز اور دوسرے اینیملز کی ڈیتھ کا باعث بنتے ہیں ہر سال. امیجن کریں 90% آف دا ڈیبرس آف آور اوشین از پلاسٹک. ہماری سمندر کی تقریباً 90%
جو ملبہ ہے، جو گند ہم پھینک کے آ جاتے ہیں، وہ پلاسٹک میں ہے. پلاسٹک بیگز 12 گنا زیادہ ملبہ ہوتے ہیں. جب کوسٹل کلین اپس کیے جاتے ہیں، ان کو صاف کیا جاتا ہے، تو جو اس میں ملبہ ہوتا ہے، اس میں دوسرے جو بھی گند آپ پھینک کے آ جاتے ہیں، مونگ پھلی کے چھلکے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے، ان میں ان تمام جو ہم وہاں پر اپنا ٹریش پھینک کے آتے ہیں، اس ٹریش میں 12% زیادہ پلاسٹکس ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو نان پروفٹ سینٹر آف میرین کنزرویشن, plastic debris accumulates persistent organic pollutants like CBCs and DDT at high concentration. مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے آگے دیکھیں کہ پلاسٹک ڈیبرٹس جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ پرسسٹنٹ آرگینک پلیوٹنٹس پیدا کرتے ہیں. اب یہ پلیوٹنٹس کیا ہیں؟ مطلب آپ نے ڈی ڈی ٹی پھینکی پانی میں، یا آپ نے کوئی ڈی ڈی ٹی مطلب جانتے ہیں نا آپ، یہ جو ہم اسپرے کرتے ہیں، یہ جو ہم اپنا ڈٹرجنٹس یوز کرتے ہیں، وہ پلاسٹک کے اندر جب جمع ہو جائے گا اور وہ سمندر میں جائے گا، وہ پانی اس کے اندر جو بھر جائے گا، وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بہت زیادہ جو پلاسٹک کا ڈیبرس ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی شاپر بیگ ہیں، کوئی اس طرح سے، اس کے اندر جب یہ چیزیں بھر جائیں گی اور وہ سمندر میں جائیں گی تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ان کو ٹاکسک ان کو کنسنٹریشنس ہو جائیں گے. مطلب کہ بہت زیادہ ان کنسنٹریشن، مطلب ایک چیز بہت زیادہ ہیوی اور ہائی ہو جاتی ہے، اوپر سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی اندر نہیں جا پائے گی اور سمندری حیات کے لیے وہ نقصان دہ ہے. جو فش اور دوسرے میرین اینیملز پلاسٹک کو اپنے اندر انجسٹ کرتے ہیں، ڈیبرس کو، تو وہ بھی ان ٹاکسن کو اپنے اندر لے جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ ان کو کھاتے ہیں تو آپ بھی اپنے اندر ان زہریلے مادوں کو لے کر جا رہے ہیں. یعنی کہ جب آپ ان مچھلیوں کو کھا جاتے ہیں، ان جانوروں کو کھا جاتے ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹلی یہ سب کچھ کھایا پیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ہیں دراصل اسٹوڈنٹس ہمارے گلوبل وارمنگ، ہماری پولوشن، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ انسانوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی میں بھی فساد آ گیا اور تری میں بھی. ہمیں قرآن پاک کو جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتی ہوں تو مجھے جب ماڈرن چیزوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتی ہوں تو مجھے میرا یقین ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا کہ خشکی میں فساد تو ہے، تو پانی میں فساد کیسے ہے. تو آج میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی اور پڑھائی ہے کہ کیسے ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے پلاسٹک بیگز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سی لائف کو پرابلم میں لے کر جا رہے ہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہیں. تو آپ ان ایسیز کو پڑھ لیں، ریڈی کر لیں، جیسا بھی کرنا ہے. انفارمیشن اب آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ یہ میرے 2-4 ایسے جب کمپلیٹ ہوں گے تو میں آپ کو اس کے PDF نوٹس بھی یہاں پہ ڈال دوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.